گزشتہ ان 8 مہینوں کی کہانی ہے. ان 8 مہینوں میں جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز، ڈاکٹرز، اسٹاف، ایکس رے ٹیکنیشینز ہمارے وہ کافی حد تک کم ہو گیا. ہمارا جو اسٹریس لیول تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا. میں اور میری ٹیم نے، اگر میں اپنی ٹیم کو اپریشیٹ نہ کروں تو میرا خیال ہے وہ ناجائز ہوگا. میری ٹیم نے بہت جان ماری ہے. اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ عید کے دن نزدیک آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پیشنٹس ہیں اور ہم ان شہید کو نشان انسانیت نہیں ملے گا. یہ شہید ڈاکٹر اسامہ ریاض کہ وہ ویلیو نہیں ہے کہ اس کو نشان انسانیت دیا جائے. شہریار صاحب، کیونکہ ڈاکٹر اسامہ شہید ہے، اس کو نشان شہادت دیا جائے گا. شیلڈ دینے کے لیے جی، تو بیچ میں جو ایک لہر چل رہی ہوتی ہے الفاظوں کی، وہ منقطع ضرور ہوئی ہے، لیکن میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ڈاکٹر اسامہ ریاض کے لیے کھڑے ہوئے تھے جو شہید انسانیت ہے، اس کو شہید انسانیت کی شیلڈ دی جا رہی ہے. جب تک کہ شیلڈ ان کو مل نہ جائے آپ لوگ کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہ انسانیت کی عزت ہے، تاکہ ڈاکٹر اسامہ ریاض شہید ہمارے درمیان یقیناً موجود ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے اس کے موجود ہونے کی، کیونکہ یہ پروگرام ہے انسانیت کے خدمت گاروں کے لیے. یہ پروگرام ہے ہمارے نیشنل ہیروز کو یاد رکھنے کا، یاد رکھوانے کا. میں سب سے پہلی شیلڈ ڈاکٹر اسامہ شہید کے لیے دعوت دوں گا جناب فیڈرل منسٹر چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب شہریار خان آفریدی کہ وہ پہلی شیلڈ نشان. بہت ساری تالیاں. شہید انسانیت، یہ پاکستان کا شہید ہے. پاکستان سب سے اسپیشل التماس اور ریکویسٹ ہے کہ ہم آج یہ جو موقع ہے، اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی میسج دینا ہے اور ریئل ہیروز کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ سب کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن دیں، بیکاز دیز میموریز اینڈ دیز سینس ول بی ریممبرڈ فار سینچریز انشاءاللہ. سو پلیز، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب اپنے ہیروز کو ویلیو کریں، بجائے اس کے کوئی اور ملک اس کی تعریف کرے تو پھر ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں. میک یور اون ہیروز. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی العزیز پوری عوام، میں پیٹریوٹک ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اس کے بانی چیئرمین ہونے کے ناطے اپنی تمام ٹیم کے بہاف پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے جب ہم ایک قوم بن کر اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری دنیا میں انسانیت کا بول بالا کریں. اس سے پہلے کہ ہم کھڑے ہوں، ڈرو اس وقت سے. اب میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں تھی، تو کیونکہ نور اللہ قادری صاحب کسی یقیناً بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئے، تو میں دعوت دوں گا سب سے پہلے نور اللہ قادری صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ہمارے قومی ہیروز کے لیے، اور ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ان کے ہاتھوں شیل اور ایک منٹ ماشاءاللہ سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز نور اللہ قادری صاحب 1 گھنٹہ خطاب کریں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حامدا ومصليا ومسلما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. میرے محترم اور میرے بھائی جناب شہریار افریدی صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی، اور میرے انتہائی مخدوم اور محترم جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب، محترم سید ضیاء النور شاہ صاحب، محترم سردار طاہر تبسم صاحب، اور یہاں پہ جتنے بھی معززین شریک ہیں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تاخیر سے پہنچا ہوں اور اس تاخیر کی کچھ وجوہات تھی۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور میں تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کو ایک خراج تحسین اور خراج عقیدت کی نیت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، جہاں پر شہریار افریدی صاحب جو ماشاءاللہ ہر فن مولا ہیں، اور جب وہ بیٹھے ہوں مجھے تقریر کرنے کا مزہ نہیں آتا، میں ان کو سننا چاہتا ہوں۔ مجھے اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا کہ ایک گھنٹہ میں یہاں پہ خطاب کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ مجھے یہ چیلنج کرتے ہیں تو پھر جب مجھ جیسے دینی ذوق والے آدمی کو آپ چیلنج کریں تو ہم دعا میں بھی ایک گھنٹہ لگا سکتے ہیں۔ تقریر تو چھوڑیں، ایک مولانا صاحب تھے تو وہ نماز کے بعد دعا کرا رہے تھے، تو وہ مقتدی ایک درمیان میں دعا میں پھنس گیا تھا بیچارہ، تو اس کا بچہ گھر سے آیا اور کہا کہ ابو آپ کو گھر میں امی بلا رہی ہے۔ اس نے کہا دعا ختم ہوتی تو میں آ جاتا ہوں۔ 10 منٹ گزر گئے، دعا ختم نہیں تھی، پھر آ گئے کہ امی کہتی کہ جلدی آ جاؤ۔ اس نے کہا دعا ختم ہوتی تو میں آ جاتا ہوں۔ 10 منٹ بعد پھر آیا، دعا ختم نہیں تھی، تو اس نے کہا امی کہتی کہ جلدی آؤ، تو اس نے کہا کہ بیٹا امی کو کہنا کہ میں اللہ کے قہر میں پھنس گیا ہوں۔ تو مولوی جب چاہے وہ تو دعا کو بھی اللہ کا قہر بنا سکتا ہے۔ مجھے آپ چیلنج نہ کریں، میں صرف اور صرف خراج عقیدت کے لیے آیا ہوں۔ جو کووڈ کے درمیان اور اس پینڈیمک میں اور اس سانحہ اور قومی المیہ میں بلکہ بین الاقوامی المیہ میں پاکستانی قوم کا جو کردار تھا اور پاکستانی قوم کے جو فرنٹ لائن کے صف اول کے ہیروز تھے ان کا جو کردار رہا، انشاءاللہ تعالی تاریخ اس کردار کو رقم کرے گی۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران میرے ایک دوست انگلینڈ سے آئے تھے اور اس نے مانچسٹر اور لنڈن اور بریڈ فورڈ اور باقی شہروں کا حال سنایا، اور وہ پشاور آئے تھے مجھے ملنے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا حال ہے، ادھر کیا حال ہے اور یہاں پہ کیا حال ہے۔ پاکستانی قوم کا یہ بھی ایک عظمت ہے کہ کس طرح سخت ترین حالات ہو، مشکل ترین حالات ہو، پینک نہیں لیتے، ایک درد اور غم اپنے آپ کے اوپر سوار نہیں کرتے،
اور سخت حالات میں نے دھماکوں کا اس سخت دور دیکھا ہے. پچھلے آپ سب کو اس کا اندازہ ہے جو 2008 سے 2013 کے دوران اس ملک میں رہا, 2014 کے دوران, اور پھر اللہ کے فضل سے ہماری آرمی کے, ہماری ملٹری فورسز کے, ہمارے مسلح افواج کے, ان کی کوششوں سے, ان کی قربانیوں سے اور ان کی شہادتوں سے ایک دفعہ پھر امن, چین اور سکون اس ملک کو نصیب ہوا. اس دوران پشاور میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے, لاہور میں ہو رہے تھے, کراچی میں ہو رہے تھے, اسلام آباد میں ہو رہے تھے, لیکن جہاں پہ دھماکہ ہوتا 50-60 لوگ شہید ہو جاتے, لیکن 2 گھنٹے بعد وہاں پہ معمول کی زندگی اسی طرح رواں دواں رہتی. داتا دربار پہ دھماکہ ہوا اور بالکل داتا دربار کے احاطے کے اندر ہوا, شہادتیں ہوئیں, نقصانات ہوئے, لیکن جو ہی اس دھماکی کی جگہ کو دھویا گیا, صاف کیا گیا, 1 گھنٹہ بعد وہاں پر زائرین اور معتقدین کا وہی رش تھا جو 1 گھنٹہ پہلے تھا. یہ وہ قوم ہے کہ اس طرح حالات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے, ہمت دیتی ہے, اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ اور اس کے فضل کی نشاندہی ہے. میں صرف 2 باتوں کا اعادہ کروں گا, اور وہ 2 باتیں جو ہے جو اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ پاکستان نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا. لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, ہماری حکومت پہ بڑے طنز اور بڑے مسخرے ہو گئے, اور میں نے وہ الفاظ پارلیمنٹ میں سنے بڑے معزز پارلیمنٹیرین, میچور, تجربہ کار سیاستدانوں سے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ایک میچور بندہ ہے, کوئی اس کو تجربہ نہیں, کوئی اس کا طریقہ کار نہیں, اور وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا مذاق اڑا رہے تھے. پوری دنیا نے سمارٹ لاک ڈاؤن کو انڈورس کیا ہے اور اس کو اپنانے کی اب پالیسی اپنا رہے ہیں. وہ جو حکومت کی حکمت عملی تھی وہ تو ایک طرف, اور بار بار ان میٹنگز میں, NCOC کے ان تمام میٹنگز میں میں موجود تھا جب پرائم منسٹر صاحب کو صوبائی حکومتیں کہتی تھی صوبوں کو بند کرنا ہے, ٹرانسپورٹ کو بند کرنا ہے, فلانا بند کرنا ہے, فلانا بند کرنا ہے. تو ان کا یہی تھا کہ کرونا سے اللہ بچائے گا, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے بھوک اور افلاس میں چلے جائے جس کا میرے پاس کوئی آگے علاج نہ ہو, اس طرح بے روزگاری ہو اور اس طرح کے حالات بن جائے. یہ ساری پالیسیاں ایک طرف, لیکن اس وقت میں نے کل بھی پرائم منسٹر عمران خان کو بتایا تھا, اور ہمیشہ ان کو بتاتا رہتا ہوں اس پہ, کہ جب رمضان المبارک کی آمد تھی اور بار بار پرائم منسٹر کو کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ مساجد میں جو تراویح ہوتے ہیں, جو ختم قرآن ہوتے ہیں, جو رمضان المبارک کے اجتماعات ہوتے ہیں, اس کو بند کیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں مسجدوں کو, ذکر اور سجدہ کی جگہوں کو کیسے بند کر سکتا ہوں. پھر مجھے کہا کہ علماء کو بلاؤ, ان کو بٹھاؤ, ان سے مشاورت کرو. مفتی گلزار نعیمی صاحب بھی اس پروسیس میں تھے, ان کو مشاورت کرو اور کچھ SOPs کے ساتھ مساجد کو کھولا جائے. اور الحمدللہ پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جو رمضان المبارک میں یہاں کی مساجد کھلی رہی اور ذکر و عبادت کا سلسلہ جاری رہا. اور صرف یہ نہیں کہ جاری رہا, گورنمنٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ رپورٹ صحیح ہے کہ سب سے زیادہ جہاں پر SOPs کو فالو کیا گیا وہ مساجد میں فالو کیا گیا. 70% اس کا بتاتے ہیں کہ فالو کیا گیا ہے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ کہ
प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक़्त एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से उन लोगों का बिला तमीज़ को किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, किस इलाके से ताल्लुक़ है, किस रंग से ताल्लुक़ है, किस ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ है, किस मसलक और फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है, किस मज़हब और दीन के साथ उनका ताल्लुक़ है, तकरीबन 250 अरब रुपए उस इब्तिदाई मराहल में उन्होंने एहसास प्रोग्राम को कहा कि इमदाद दी जाए और इन लोगों तक रसाई की जाए। मेरे ख़्याल में ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत पाकिस्तान की उस पॉलिसी को कामयाब बनाया और वो नतीजा खेज़ हुआ। मैं जो भी इस पेंडेमिक में, इस अलमिया में और इस वबा और बला में पाकिस्तानी कौम के हीरोज़ हैं जिन्होंने सफ़ अव्वल पे, फ्रंट लाइन पे मुकाबला किया और लोगों की, कौम की हिम्मतों को तक़वियत और दलासा दिया। मैं आज की इस स्टेज से, इस महफ़िल से जो ज़िंदा है उनको भी मैं सलाम करता हूँ और जो हमसे जुदा हो चुके हैं उनको भी हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और बतौर ख़ास इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सोसाइटी का जो मजमूई एक तस्वर पेश किया जाता है कि हम एक बेहिस मुआशरे की तौर पे पहचाने जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं उनकी कुर्बानियों का हमारे पास एहसास है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरी शेर की दरखास्त करूँ। कादरी साहब के दस्त मुबारक से और शेरा राफती साहब भी साथ खड़े हैं। अपने नेशनल हीरोज को खराज तहसीन पेश करें, भरपूर तालियां बजाएं प्लीज, ताकि इन लोगों को ये पता हो कि हमारी कौम हमारे साथ है, ताकि इसी तरीके से हर तरीके से तिब्बी मैदान में ये हर तरीके की जंग लड़ सकें। बहुत सारी तालियां। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोविड के दौरान इन्होंने अपना वक्त दिया। मैं मुफ्ती नूरुल हक काजी साहब और शेरा राफती साहब से भी दरखास्त करूँगा। डॉक्टर अरहमा